جناب بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر اور آفس بیئرز، جناب بلوچستان بار ایسوسیشن کے صدر اور آفس بیئرز، جناب بلوچستان بار کونسل کے وائس چیئرمین اور ممبران، اور سارے پاکستان سے آئے ہوئے بار ایسوسیشن کے نمائندگان، میں اب سب کا ممنون ہوں کہ آپ نے اس موقع پر جو ہر سال جیسا ہم اکٹھے ہوتے ہیں ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو یاد کریں جنہیں 8 اگست 2016 کو جس بے دردی سے، دہشت گردی سے شہید کیا گیا، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ وہ سانحہ صرف بلوچستان کا نہیں، وہ پاکستان کا سانحہ ہے، پاکستان کے وکلا کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ ہے جس کو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے۔ میں جناب علی احمد کرد کو بھی نام پیش کرتا ہوں، میرا بہت پرانا ساتھی اور بھائی علی احمد کرد اور مرحوم ہادی شکیل کو میں اس موقع پہ یاد کرنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں سے میرا 40 سال سے تعلق ہے بار کی سیاست میں، اور ہمیشہ ہم نے اکٹھے اسٹرگل کی ہے، اور چاہے وہ ضیاء الحق کے خلاف تھی، چاہے وہ مشرف کے LFO کے خلاف تھی، یا مارچ 2007 کے سے متعلقہ تھی۔ یہ دونوں بھائیوں نے بہت بڑا رول پلے کیا۔ آج ہادی شکیل صاحب ہم میں نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت اور اللہ ان کو جدات بلند کرے۔ بہت اچھے وکیل، بھائی، نمائندے میرے ساتھ پاکستان بار کونسل بھی رہے، وائس چیئرمین بھی رہے، اور ہر دور میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اصولوں کے اوپر۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ 8 اگست 2016 ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک اور ٹریجک دن ہے، اور اس میں بالخصوص میری جو اس کے ساتھ ایک یاد ہے، یہ میموریز ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس دن صبح 8 بجے مجھے یہ پتہ چلا کہ میرا چھوٹا بھائی بلال قادسی اس وقت جو کوئٹہ بار ایسوسیشن کا صدر تھا، اور آپ سب جو جانتے ہیں بلال قادسی کو، میرے تو وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح مجھے پیارا تھا، بطور ممبر بلوچستان بار کونسل اور پھر بعد میں بلوچستان بار ایسوسیشن کے صدر کے طور پر۔ یہ پتہ چلا کہ انہیں صبح شہید کر دیا گیا جب وہ گھر سے نکلے اور انہوں نے کورس جانا تھا۔ یہ یقین نہیں آ رہا تھا، اور میں نے سوچا کسی سے پوچھوں، میں اس وقت اسلام آباد میں تھا، تو میری بات ہوئی مرحوم باز محمد کاکڑ صاحب سے، کوئی 8:30 اور 8:45 کے درمیان کی بات ہوئی۔ مجھے ان کا نمبر اس وقت فون مل گیا۔ میں نے کہا سنا ہے کہ بلال قادسی کو شہید کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ابھی پتہ چلا ہے، ہم ہائی کورٹ بار میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہم سب ہسپتال جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے کیا ہوا، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ وکلا کے ساتھ یہ کیا زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ میری آخری بات باز محمد کاکڑ، جو انتہا کا پیارا انسان تھا، آپ سب جانتے ہیں، مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح پیارا تھا، ہر دور میں ہر موقع پر وہ ہمارا ساتھی ہوتا تھا، ہر وقت وہ کھڑا۔ اس وقت پریزیڈنٹ بلوچستان ہائی کورٹ بار کا الیکشن لڑ رہے تھے، وہ غالباً 16 اگست کو ہونے جا رہا تھا 2016 کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم سب اکٹھے ہو کے وہاں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد تجسس رہا کہ آگے کیا ہوا۔ پھر خبر ملی کہ 9 بجے کے بعد کہ ایک اور دھماکہ ہو گیا ہے، ٹی وی پر میں نے دیکھی ایک اور دھماکہ ہو گیا ہے، اور اس میں وکلا موجود ہیں، وہ شدید زخمی یا شہید ہوئے ہیں۔
اب میں نے کوشش کی کہ پتہ کروں کیا ہوا، مسلسل فون کیے، جس میں بعض محمد کاکڑ کو، قاہر شاہ ہمارا ایک بہت اچھا ساتھی، آپ سب کو یاد ہوگا، وہ ممبر بھی تھا بلوچستان بار کا، وائس چیئرمین بھی رہا تھا، اور سپریم کورٹ بار کا ایگزیکٹو ممبر بھی ہمارے ساتھ رہا تھا، بہت اچھا انسان تھا، بلکہ وہ جج بننے والا تھا بلوچستان ہائی کورٹ۔ میں نے اس کو فون کیا، کوئی رسپانس نہیں۔ داؤد کانسی آپ کو یاد ہوں گے، کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے، بہت پیارے انسان تھے، بہت اچھا میرا ان کا تعلق تھا، انہوں نے لاء کی ڈگری بھی لاہور سے لی تھی۔ میں نے ان کو فون کیا، اور جو جتنے اور مجھے ساتھی تھے، مثال امان اللہ کرنانی صاحب کو فون کیا، ان کا فون بھی رسپونڈ نہیں کر رہا تھا۔ بہت پریشانی ہوئی، آدھ گھنٹہ میں مسلسل فون کرتا رہا، کوئی کہیں سے رسپانس نہیں مل رہی تھی۔ کوئی آدھ پون گھنٹے کے بعد پہلی دفعہ منیر کاکڑ نے فون اٹھایا، تو شکر کیا کچھ مجھے خبر ملے گی۔ تو میں نے منیر سے پوچھا کہ بھائی میں نے یہ بات سنی ہے کہ وکلا پر پھر دہشت گردی ہوئی ہے بلال کانسی کے بعد۔ تو اس نے ایک بات کہا ہاں صاحب ہم برباد ہو گئے۔ یہ منیر کاکڑ کے الفاظ میں کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اتنی بڑی ٹریجڈی کوئٹہ کی نہیں، سارے پاکستان کی ٹریجڈی ہے۔ ہمارے ذہن سے وہ تصویریں نہیں جاتی، ان لوگوں کا پیارا کانٹیکٹ نہیں جاتا، جن کچھ تو میں نے نام لیے ہیں، کچھ اور ایسے ساتھی ہمارے تھے جو اس حادثے میں شہید ہوئے یا شدید زخمی ہوئے۔ جو شہید ہوئے اللہ ان سب کو، ویسے شہید کو جنت کی ہی جگہ ملتی ہے، ہمیں یقین ہے وہ ان کی شہادت رب کو قبول ہوگی، اور وہ اللہ ان کے درجات بلند ہوں گے۔ لیکن یہ ٹریجڈی میں یہ عرض کروں کہ یہ صرف کوئٹہ بلوچستان سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ پاکستان بھر کی یہ ٹریجڈی ہے، جس کو کسی طور بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ہم جتنا بھی اس پر سوچیں کم ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ دنوں کے بعد بڑی مشکل سے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا ٹریجڈی کا، اس کو 20-22 دن لوگے، ہم نے کافی یہاں آنے کے بعد، کیونکہ میں پھر اس دن شام کو مجھے پہلی فلائٹ مل سکی کوئٹہ آنے کی، اور وہاں میں نے جو 2-3 دن گزارے ہیں 8 اگست 2016 کے بعد، میری زندگی میں اس قدر افسوسناک دن مجھے کبھی یاد نہیں۔ میں ان وکیلوں بیچاروں کے، شہید وکیلوں کے گھروں پہ گیا جن کے 2-2 سال کے بچے تھے، نئی شادیاں ہوئی تھی، اور وہ صرف کوئٹہ سے نہیں بلکہ پشین سے تعلق تھا، کسی کا اور مختلف حصے سے تعلق تھا۔ وہ 2 دن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ہیں۔ اللہ ہمارے ان وکلا بھائیوں کو، ان کے خاندانوں کو اللہ صبر دے، اور خدا کرے کہ ان میں سے وہی بچے جو ہیں ان کی جگہ اچھے وکیل بن کے، اچھے جج بن کے ثابت ہو سکے۔ جب یہ سو موٹو نوٹس لیا گیا تو اس پر ایک بینچ یہاں کوئٹہ میں بیٹھا، مجھے اس بات کا بہت ہی احسان اور اس بات کا مجھے اطمینان ہے کہ مجھے بلوچستان بار ایسوسی ایشن، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور بلوچستان بار کونسل نے اپنا وکیل مقرر کیا اس سو موٹو پروسیڈنگز میں۔ وہاں پر میں نے یہ اصلاح کی سب کی طرف سے کہ آپ خدارہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے اس پر آپ جوڈیشل رپورٹ اور جوڈیشل انکوائری کروائیں۔ پہلے تو کچھ وہ بگڑے، میں نے یہی کہا کہ جس کو آپ حاضر جج میں سے لگائیں گے اس کا بلوچستان سے تعلق ہو۔ اس وقت صرف قاضی فائز صاحب جج تھے جن کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ بہرحال
پہلے تو انہوں نے اس بات کو برا منا کے کہا کہ بھئی آپ ہمیں ڈکٹیٹ مت کریں. میں نے پھر کہا کہ ریکویسٹ ہے آپ سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے کیا حالات ہیں. وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس رہے. بہرحال انہوں نے بڑی مشکل سے ان کو اپوائنٹ کر دیا. میں یہ کہوں گا کہ 2-3 مہینے لگا کے قاضی فائز شاہ صاحب نے بہت اچھی وہ رپورٹ پڑھنے والی ہے. اس میں انہوں نے وہ کام کیا جو اس وقت آئی جی اور چیف سیکرٹری جو پیش ہوتے تھے. بلکہ میں نے یہ کہا جب یہ کیس پیش ہوا کہ بھائی انہوں نے تو وہ کچھ پتہ کر لیا ہے جو یہ چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہے یہ نہیں کر سکے، کہ کہاں کہاں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں خود کا شملہ آوروں کی، ان کی جیکٹس بنانے کی، یہاں تک بھی اس میں انہوں نے جو ہے وہ ذوب اور دوسری جگہوں کا پتہ کر. میں سمجھتا ہوں اس رپورٹ پر اگر عمل درآمد ہوتا تو بہت ساری دہشت گردی رک سکتی تھی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعد میں وہ کیس کہیں آصف سعید کھوسا کے پاس آیا. بلکہ ایک پیشی پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ یہ رپورٹ اڈاپٹ ہو گئی تھی، اس کے آرڈر موجود ہیں. اس سے جو پہلی پیشی جب ہوئی تو اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ قاضی فائز صاحب کی پرسنل اوپینین، بالکل غلط. میں نے اس کے خلاف ودن نیکسٹ 1 ویک ایک ریویو پٹیشن داخل کی ہوئی ہے ساری بارز کی طرف سے، جو آج تک نہیں لگی. 2017 کی غالباً فروری یا مارچ کی تاریخ ہوگی، آج تک نہیں لگی، کیونکہ اس میں واضح طور پہ منسٹری آف انٹیریئر کے خلاف بہت اسٹرانگ گراؤنڈز انہوں نے بتائی تھی. اس وقت جو ایک صاحب تھے انٹیریئر منسٹر، انہوں نے بڑا شور شرابہ کیا تھا، بلکہ ریویو پٹیشن بھی داخل کی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ پوری طرح سے حاوی ہو چکی تھی کہ اس میں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی انکوائری مزید کوئی پروسیڈنگز ہوں، کیونکہ ایکسپوجر ان کا ہو رہا تھا، مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا ایکسپوجر ہو رہا تھا کہ جتنے واقعات دہشت گردی کے بلوچستان میں ہو رہے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے، کہاں پر ہو رہے ہیں، کہاں فیکٹریاں لگی ہیں، کہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس پر عمل درآمد کرنے کی کسی کو جرت نہیں تھی، نہ ان کی خواہش تھی. وہ آج تک پینڈنگ ہے، لگ بھگ 7-8 سال ہونے کو ہیں. تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، اور بہت ہی مجھے افسوس ہے. قاضی فائز صاحب سے میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ جب یہ چیف جسٹس بنیں گے سب سے پہلے میری وہ ریویو پٹیشن سنی جائے گی جس میں انہوں نے اس رپورٹ کو ڈسپوز آف کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ ان کی ذاتی اوپینین ہے. لیکن دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کیوں ابھی تک انہوں نے اس رپورٹ کو چھیڑا تک نہیں ہے، جانتے ہوئے کہ ریویو پینڈنگ ہے. اس کے بعد جو واقعات ہوئے، قاضی فائز صاحب کے خلاف جو ریفرنس آیا، ہم نے سمجھا، بار ساری نے یہ سمجھا، بالخصوص بلوچستان سے جو بار ایسوسیشنز اور بار کونسل تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ان کی رپورٹ کا ریئیکشن ہے اور ایک ججمنٹ کا جس میں کہ دھرنا جو تھا اس کے بارے میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی اپنے آرڈر میں فروری 2019 میں، کہ ہر فوجی کو اپنا آئین کے تحت اوتھ پڑھنی چاہیے، اور اس اوتھ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتے. آپ نے اوتھ اٹھائی، ہر پاکستان کا فوجی افسر یہ اوتھ اٹھاتا، اور پھر آپ کے سامنے سب سے زیادہ سیاست بھی یہی لوگ کرتے ہیں. اور دوسری جو وجہ نظر آئی کہ کیوں ریفرنس آیا، وہ ججمنٹ جو تھی وہ ہضم نہیں ہو رہی تھی. قاضی فائز صاحب کی بڑی بہادری تھی کہ وہ ججمنٹ دی. پھر اس کے ان ساری باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں
تو پوری طرح سے سارے پاکستان کے وکلاء نے، صرف بلوچستان کے نہیں، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ بلوچستان کی ساری بار ایسوسیشن اور بار کونسل نے مجھے پھر اس قاضی فائز صاحب والے کیس میں وکیل مقرر کیا، اور اسی طرح سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے اس وقت صدر جناب امان اللہ کرنانی صاحب تھے، انہوں نے بھی بڑا وائٹل رول پلے کیا اس کو آگے بات کو لے جانے میں، اور ہم نے وہ کیس دل سے لڑا۔ اس میں مرحوم رشید رضوی صاحب کا بڑا رول ہے، اس میں منیر ملک جو تھے وہ قاضی فائز صاحب کے وکیل بنے، میں بار ایسوسیشن کی طرف سے تھا۔ بڑی جافیانی سے ہم نے بڑے ہاسٹائل کورٹ سے ججمنٹ لی، کویشمنٹ کی، لیکن اس میں 7 ججز نے کچھ اپنے نوٹ دیا، اس پر پھر ہمیں جانا پڑا پھر سے ریویو میں، اور آخرکار ریویو میں بھی فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ قاضی صاحب جن تجربات سے گزرے ہیں وہ صحیح معنی میں ایک آزاد اور ایک اپرائٹ جج اور چیف جسٹس ثابت ہوں گے، اور ہم حقیقی تبدیلی دیکھیں گے سپریم کورٹ کی۔ لیکن میں بہت افسوس سے کہتا ہوں، سخت مایوسی ہے جب سے وہ چیف جسٹس بنے۔ ہم تو دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ فارغ ہوں، جب تک وہ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی خطرے میں ہے۔ کیوں؟ ریزرو سیٹ کا جو کیس تھا، اس میں جو ڈسینٹنگ نوٹ لکھوایا گیا ہے وہ پاکستان کے تاریخ کا سب سے سیاہ ترین نوٹ ہے۔ کبھی آپ نے، ہم سب وکلا ہیں، کبھی ڈسینٹنگ نوٹ کسی جج نے لکھا ہے جب تک کہ میجورٹی اوپینین آنا آ جائے؟ سب سے پہلے تو میجورٹی اوپینین آتی ہے، ریزنز اس کے آتے ہیں، پھر آپ اس سے ڈائسینٹ کرتے ہیں۔ ابھی تو وہ آئے نہیں، کیونکہ آتھر جج موسٹ پرابلی جو ہے وہ شاہ صاحب ہوں گے، اور ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں سامنے آیا، تو آپ کس چیز سے ڈائسینٹ کر رہے ہیں؟ یہ تاریخی طور پر ایک نہ صرف غلط اور افسوسناک فیصلہ ہے، بلکہ میرے نزدیک تو دونوں ججز سے، جن میں سے میں افغان کو ایک انڈیپینڈنٹ جج سمجھتا تھا، میں سمجھتا ہوں انہوں نے گراس مس کنڈکٹ کیا ہے، میجورٹی کے خلاف ریمارکس دیے ہیں اور فیصلے کو رد کیا ہے، جبکہ ان کے سامنے وہ فیصلہ تھا ہی نہیں۔ یہ بھی ان کے سامنے ہوا ہے۔ دوسرا جو بہت افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس والا جو کیس ہے، آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا جس قدر یہاں پر ملٹری کورٹس اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا گیا ہے بلوچستان کے لوگوں کے حقوق سلب کرنے کے لیے، آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اور ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے، کیونکہ ان کا ریکارڈ اچھا تھا، کیونکہ 2015 میں جو ایک قسمی ترمیم آئی تھی جس میں آئین کے تحت ملٹری کورٹس کا ذکر آیا تھا، اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا، اس میں ون آف دی لیڈنگ کاؤنسلز تھا، اور وہ 11-6 ہمارے خلاف ہوا۔ لیکن قاضی صاحب ان 6 میں سے تھے جنہوں نے اسٹرانگ ڈائسینٹنگ نوٹ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کبھی بھی ملٹری کورٹس میں سویلین ٹرائل نہیں ہو سکتا، یہ عین آئین کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں کیا ہوا، 5 ججز کے بینچ نے بڑا اچھا فیصلہ دیا اور یہی کہا کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ سویلین کو ٹرائل نہیں کر سکتی۔ اس کے خلاف پہلے تو انہوں نے پروسیجر لا اور جو پریکٹس ایکٹ والا اس کو اپہولڈ کیا، اور پھر اس کے خلاف اپیل لے لی۔ چاہیے تھا خود اس اپیلیٹ بینچ کو ہیڈ کرتے تاکہ ہم آپ کو آپ کی اپنی ججمنٹ دکھاتے کہ آپ نے کیا کہا تھا 2015 میں، لیکن انہوں نے اوائڈ کیا۔ ایک بالکل
جو جج جو ہے ہمیشہ اس کو ہیڈ کر دیا وہاں پر. اور یقین مانیے کہ اتنے لوگ اس وقت ملٹری کورٹس ملٹری کسٹڈی میں اس قدر تکلیف اور مشکل میں ہیں، اور وہ اس کیس کو لمبا لٹکائے جا رہے ہیں. اور سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ انہوں نے وہ جو 5 ججز کا فیصلہ تھا ملٹری کورٹس کے خلاف اس کو سسپینڈ کر دیا. اور اگر ان کی اپنی ججمنٹ پڑھی جائے تو حیرت کی بات ہے کس طرح اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. اور ابھی تک اس کو سسپینڈڈ رکھا ہے اور لوگ ملٹری کسٹڈی میں سفر کر رہے ہیں دن رات. ملٹری کورٹ سے ہمیں پتہ نہیں کب فیصلے ہو جاتے ہیں، کب کیا اس کے نتائج ہوتے ہیں. لیکن ابھی تک بہت بڑی ڈسپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس والا میٹر ابھی تک پینڈنگ. اور انہوں نے اس میں تو بہت کہا جب ریویو پٹیشن آئی کہ جی ریویو پٹیشن جو ہے چھٹیوں میں لگ جانی چاہیے. یہ تو ملٹری کورٹس والا فیصلہ چھٹیوں میں نہیں لگ سکتا تھا؟ وہاں تو آپ کو کوئی احساس نہیں ہو رہا. بھائی ریویو پٹیشن جو تھی سمبل والے کیس میں ہم نے مارچ 2024 کی پینڈنگ ہے، وہ ریویو نظر نہیں آ رہا، صرف یہ ریویو نظر آ رہا، جبکہ ججز واقعی سے جنرلی چھٹیوں پر ہے اور ابھی انہوں نے نوٹ لکھنا. تو یہ چند ایسے افسوسناک ایلیمنٹ ہیں جس کو ہم آج فیس کر رہے ہیں. اور ان سے ایکسپیکٹیشن تھی. جو ایک اور معاملہ جس کے بارے میں بات کروں گا، مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے، یہ سب سے زیادہ اس کو بھگتایا ہے بلوچستان کے لوگوں نے. سب سے زیادہ مسنگ پرسنز بلوچستان سے ہیں، آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں. اور مسنگ پرسن کا میرا یہ خیال تھا کہ جیسے قاضی صاحب بنیں گے چیف جسٹس تو نمبر 1 کیس جو لگے گا وہ مسنگ پرسن کا ہوگا اور اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کر کے جائیں گے. اگر ان کے تجربات بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور ادروائز جو لبرل ویوز ہمیشہ سے دیتے رہے، اگر وہ مسنگ پرسن کا مسئلہ بطور چیف جسٹس آف پاکستان نہ حل کر سکے تو پھر کون کرے گا؟ کس سے ہم یہ ایکسپیکٹیشن رکھیں؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، دوسری ہمارے لیے بہت بڑی ڈسپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ تقریباً لگ بھگ اب سال ہونے کو جا رہا ہے ان کو چیف جسٹس بنے. 11 مہینے تو ہو گئے مسنگ پرسن کا کیس سپریم کورٹ میں نہیں سنا جا رہا. اس کے برعکس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر جرأت کی ہے. ان کے 2-3 ججز نے مسنگ پرسن کا کیس پک اپ کیا ہے، لیکن ان کی لمیٹڈ جورسڈکشن ہے، سارے پاکستان پر نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کا کام تھا کہ مسنگ پرسن کا کیس ریزالو کر کے جاتے. بلوچستان میں ہزاروں معصوم لوگ آج مسنگ پرسن ہیں. یہاں کے ہزاروں لوگ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ ان کے قریبی رشتہ دار بے گناہ لوگ مسنگ پرسنز ہیں، ان کی ویئر اباؤٹس کا ان کے قریبی رشتہ داروں کو پتہ نہیں. اور یہ اتنا اہم ایشو کو اس طرح اگنور کیا گیا. یہ تاریخ میں ان کے خلاف، کیونکہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی. میں یہ عرض کروں کہ صاحب آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ وقت گزار جائیں گے، تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی. تاریخ میں جو آپ کا ایکٹ ہوگا اس کا آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. تو آپ ہر مسنگ پرسن کے لیے جواب دہ ہوں گے کہ آپ نے چیف جسٹس ہوتے ہوئے مسنگ پرسن کا میٹر جو ہے وہ نظر انداز کیا، اور ہزاروں لوگ آج ہزاروں گھر تباہ و برباد ہوئے ہیں مسنگ پرسنس کے ایشو پر. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اس سے مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کہ بھائی صاحب نے چند اچھے کام کیے تھے. پہلے ہم اس سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتے تھے، لیکن خدا را اب بھی 1 مہینہ ہے، کچھ کر جائیں تاکہ تاریخ میں آپ کا نام رہے. بہت بہت شکریہ.